راجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں۔ غیر آئینی ہے۔ ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ بھی آلٹر ہو گئی۔ ان کی نظر میں وہ سمجھتے ہیں، اور آج بہت سے کشمیری دونوں اطراف کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کی حق کے خود ارادیت کی جد و جہد ہے وہ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے، جو 1989 سے جاری ہے، وہ آج ایک سیاسی کروٹ لے رہی ہے، اور ایک نیا وہاں ایک پولیٹیکل الائنس، ایک پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اور اس کا پہلا جو ہے اس کا نمونہ آپ نے اس جوائنٹ ڈکلیریشن اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیکھا۔ اب اگر آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیا کہا، تو اس سے آپ کو، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اس سے ان کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے یہ دو تین جملے۔ These 6 political parties, they are saying that political activities, یعنی کہ their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting the status of Jammu and Kashmir as it existed on the 4th of August 2019۔ یعنی کہ 5 اگست کے اقدامات کی وہ نفی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری جو سیاسی جد و جہد ہے وہ جو 4 اگست کو جو ہماری حیثیت تھی وہ اس کی بحالی ہے۔ That's a very big statement۔ یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بی جے پی آر ایس ایس سرکار کا جو اقدامات تھے یہ غیر دانشمندانہ تھے اور غیر آئینی تھے، اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس عزم کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم پرانا اپنا تشخص بحال نہ کر پائیں۔ یہ بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں اس ارادے کے اظہار میں وقت لگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پابند سلاسل تھے، بند تھے، نظر بند تھے، قیدوں میں تھے، اور ہمیں کوئی مشاورت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جیسے جیسے کچھ لوگ رہا ہوئے، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا، تبادلہ خیال ہوا، ابھی بھی بہت سے لوگ قید میں ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور ہمارا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ڈکلیریشن ہے۔ اب اس ڈکلیریشن پہ آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ فاروق عبداللہ جیسی شخصیت کے دستخط ہیں، وہ سابق وزیر اعلیٰ، نہ صرف سابق وزیر اعلیٰ بلکہ اس جماعت کی قیادت فرماتے رہے ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھتی رہی ہے اور پرو انڈیا کہلاتی تھی۔ اس پہ دستخط ہیں مقبوضہ کشمیر کی کانگریس پارٹی کے جو سربراہ ہیں، ان کے غلام احمد میر، یعنی کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ہندوستان کی، وہ بھی کانگریس ان کی تائید کر رہی ہے، اس موقف کی تائید کر رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ برملا کہہ رہے ہیں 5 اگست کے اقدامات سے غم اور غصے کی لہر جاری ہے۔ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ یا اس کو دبانے سے اس آواز کو دبایا ہوا ہے، لیکن جو غصہ اور غم ہے اور جو لوگوں کی
ہم اس کی عکاسی کر رہے ہیں, ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. اب 5 اگست کے اقدامات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اسٹیٹ ہوڈ کا اور جو ان کا تشخص تھا اس کو ملیہ بیٹ کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک علیحدہ آئینی حیثیت تھی اسے پامال کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو قانونی تحفظ تھا, زمین, انہیریٹنس, لینڈ کی پروٹیکشن کا اور روزگار کی پروٹیکشن کا, وہ ختم کر دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ حقیقت ہے, صرف سمجھتے نہیں ہیں, کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھی اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا 2 یونین ٹیریٹریز میں. ان کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا اور ان کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا, یعنی کہ لداخ اور جموں اور کشمیر. وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی, اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی چارجز فریم نہیں ہے, بند کیا ہوا ہے, کوئی الزام نہیں, کوئی چارج نہیں. اور اکثر جو لیڈرشپ ہے, جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے, وہ آج بھی گرفتار ہے, آزاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اوور آرچنگ ریسٹرکشنز, اس قسم کی پابندیاں آج بھی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں, اور ان کی ویریشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے کرفیو سے لے کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تک. یہ ہے اس کی رینج, ویری کرتی ہے فرام ایریا ٹو ایریا, بٹ پابندیاں تسلسل سے جاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین پہلے بھی کچھ تھے, کالے قوانین, مثلا جو پبلک سیفٹی ایکٹ تھا, وہ آرم فورسز اسپیشل جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ نافذ تھا. پھر 5 اگست کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ایک اور نافذ کر دیا گیا, مزید ان کو ان پر قدغن لگانے کے لیے, مزید پابندیاں ان پر عائد کرنے کے لیے. یہ جو کالے قوانین ان کا تسلسل جاری ہے, ان میں اضافہ ہوا ہے, اور ان اقدامات سے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت برباد ہوئی ہے, اس کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. اور کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا تو یہاں تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان اقدامات سے تقریباً $5 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے. اب بی جے پی سرکار کے دعوے کیا تھے؟ انہوں نے جب یہ اقدامات اٹھائے تو انہوں نے قوم کو, اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کیا نوید سنائی, اور ان کو قائل کرنے کے لیے, ایک ان اقدامات پر قائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک نقشہ کھینچا. ان کا نقشہ یہ تھا کہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں محض جموں اور کشمیر کی ترقی ہمیں مقصود ہے, اٹ از فار دیئر ڈیولپمنٹ, فار دیئر بیٹرمنٹ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے تو ہم نے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ اقدامات وہاں کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے تھے, تو پھر ایک منطقی سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد 5 اگست 2020 کو وہاں تو خوشی کی لہر ہونی چاہیے تھی, تو وہاں پھر پابندیاں اور یہ اس قسم کا جو آپ نے سیج اور لاک ڈاؤن, اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا؟ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, مٹھائیاں تقسیم ہونی تھی, ایسا دکھائی نہیں دیا. انویسٹمنٹس بتائیے اس ایک سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ خاک انویسٹمنٹ آنی ہے, جہاں ہر 8 شخصیات پر ایک فوجی سنگین لے کے کھڑا ہے,
उस माहौल में कहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। फिर वो कहते हैं कि ये हमने जो कुछ किया है ये हमने पब्लिक गुड के लिए किया है, उनकी बेहतरी के लिए किया है। अच्छा, अगर आपने बेहतरी के लिए किया है तो फिर आप जैसे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को, इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त दे दे वहाँ जाने की और अपनी राय कायम करने की। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो बारहा ख्वाहिश कर रही हैं कि उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए और ख़ुद वो अपना जायज़ा ले के रिपोर्ट कर सकें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, तो फिर उन पर पाबंदी क्यों है। फिर ये भी वो दावा कर रहे थे कि ये जो हमने इक़दामात उठाए ये फ़कत अमन अम्मा की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उठाए। अब आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक साल में क्या अमन अम्मा की सूरत हाल बेहतर हुई है या बिगड़ी है। इस एक साल में सीज़ फायर वायलेशंस में इजाफा हुआ है या कमी हुई, इसका दुनिया खुद अंदाज़ा लगा सकती है। और ये जो उनके दावे थे बीजेपी सरकार के, ये 6 वहाँ की नुमाया मौसर पार्टीज, देखिए हुर्रियत का मौक़िफ़ तो आपके सामने है, उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, उससे तो आप पूरी तरह बाखबर हैं। ये वो लोग हैं जो माजी में दिल्ली की तरफ देखा करते थे, आज उनका रुख मुड़ गया है, आज वो दिल्ली की तरफ नहीं देख रहे। ये एक इतनी बड़ी तब्दीली है जिसको अगर समझा जाए और जो पॉलिटिकल एलिमेंट है वो समझ सकता है कि ये कितनी गैर मामूली तब्दीली है। और ये 6 पार्टीज कह रही हैं हम इस नैरेटिव को, इस बयानिए को हम तस्लीम नहीं करते जो दिल्ली सरकार हम पर मुसल्लत कर रही है। मैं, आपके इल्म में है, अभी लौटा हूँ चीन से, और वहाँ ये दूसरी नशिस्त थी हमारे स्ट्रेटेजिक डायलॉग की, बहुत सी बातों पर तबादला ख्याल हुआ, तो कश्मीर का तस्करा और जिक्र भी आया। और क्योंकि बात कश्मीर पे हो रही है तो मैं उसका जिक्र सिर्फ अर्ज कर दूं कि चीन की हुकूमत ने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है। आपने देखा कि जो एक साल में 3 नशिस्तें हुई सलामती काउंसिल में, वो चीन के बगैर मुमकिन न थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा 2 चीज़ें की। एक, उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ क्लेम्स को रिजेक्ट किया, और चीन वाज़े तौर पे कह रहा है कि 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दामात को वो यकतरफा यूनिलैटरल समझते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये एक खित्ते की बहुत अहम कुव्वत और हमसाया ये कह रहा है। वो कहते हैं कि जो इंडियन क्लेम्स हैं ख़ास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख पर, हमें कबूल नहीं है, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। ये बड़ा वाज़े उनने मौक़िफ़ अख्तियार किया है। और जो उनका स्टैंड ऑफ है वो स्टैंड ऑफ ख़त्म नहीं हुआ। 5 नशिस्तें हुई कोर कमांडर्स की, डिप्लोमेटिकली भी गुफ्तगू शुनीद हुई। वज़ीर ख़ारजा स्टेट काउंसलर वांगी के साथ जयशंकर साहब की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन नतीजा खेज नहीं रही। वो वहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं और कायम हैं अपने मौक़िफ़ पर, एंड दे आर नॉट रेडी टू ब्लिंक। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो सामने आती है। फिर उन्होंने रीइटरेट किया, जो जॉइंट स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो डायलॉग के इख्तिताम पर जारी किया गया, उस पे उन्होंने एक मरतबा फिर क्या कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम एक मुतनाज़ा इलाका समझते हैं, हम समझते हैं इसका हल निकलना चाहिए और पीसफुल ज़राए
کو ہم ترجیح دیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ UN چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. یہ بڑا واضح دو ٹوک انہوں نے موقف پھر اپنایا ہے آج سے چند روز پہلے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاصی سنا ہے کہ پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے، کہ ہم یعنی کہ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region. یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کر کے وہ جو سی پیک پہ ان کے کوئی اعتراضات تھے انہوں نے یکمشت ان کو بھی مسترد کر دیا. پھر پاکستان نے بھی اور فارن آفس کا بھی آپ کے سامنے اسپوکس پرسن تشریف فرما ہے، موقف بڑا واضح آیا ہے. جو میرے دورے کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہندوستان کی نے جو ایک اپنا موقف اپنایا اور چین اور پاکستان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر جو ان کا ری ایکشن تھا اس پر ہمارا بالکل ایک واضح موقف ہے. وہ بلا جواز ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ایک، ہم واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ جموں اور کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ یا جس کو اردو میں اٹوٹ انگ کہتے ہیں وہ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہ ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے اس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی. اگر دنیا تسلیم کر رہی ہوتی تو 3 نشستیں سلامتی کونسل میں نہ ہوتی آن دا کوشچن آف دا ڈسپیوٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہمارا موقف ہے کہ پاکستان ہندوستان کا جموں اور کشمیر پر تاریخی لحاظ سے کوئی کلیم نہیں ٹھہرتا، قانونی لحاظ سے بہت کمزور ان کا موقف ہے، اور اخلاقی اعتبار سے وہ جو بھی اپنی کوئی کریڈیبلٹی تھی وہ اپنے اقدامات سے کھو چکے ہیں. اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے اور دنیا کو جو دعویٰ دینے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ حالات وہاں اس 1 سال میں معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں، یہ کلیم ان 6 پولیٹیکل پارٹیز کا اس کی نفی کر رہا ہے. دیکھیے پاکستان کہے تو کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کا تو ایک بائسڈ اوپینین ہے، دس از ناٹ پاکستان. یہ وہاں کے اپنے لوگ کشمیری کہہ رہے ہیں، کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیر کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. اور پھر انٹرسٹنگلی انٹرنیشنل کرائسس گروپ. اب انٹرنیشنل کرائسس گروپ آپ سب جانتے ہیں کوئی معمولی آرگنائزیشن نہیں ہے، اور وہ کانفلکٹ زونز پر اپنی رائے رکھتے ہیں اور ان کا ایک وہ تنقید کرتے ہیں. ہم پہ بھی تنقید کرتے رہے، پاکستان پہ انہوں نے بے پناہ تنقید کی ہے ماضی میں، ایک ان کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. آج وہ کشمیر کی ریزسٹنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہماری اینک سے نہیں، ان کی اینک سے دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میس ریزسٹنس ہے. They have started using the terms mass resistance. اب یہ نئی اصطلاح جو دیکھیں، اب یہ نئی کیونکہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے، ہندوستان کا موقف پٹ رہا ہے. وہ جو ان کا تھا کہ جی گھس بیٹھیے آتے ہیں، دہشت گردی ہے، nobody is buying that. That is petering out. اور یہ جو اب نیریٹو ابھر رہا ہے mass resistance، لفظ استعمال کر رہے ہیں انڈیجنس.
ان کا تو ہندوستان کا موقف تھا یہ تو پاکستانی آ کے شرارت کرتے ہیں, وہاں تو سب جسے کہتے ہیں نا ستے خیران ہیں, یہ تو پاکستانی شرارت کرتے ہیں. But they are saying no, the resistance is indigenous. اب یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہہ رہا ہے, اور مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لیا جائے. یہی تو کشمیری کہہ رہے ہیں, آزاد کشمیر کے. یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کے, اور یہی تو کشمیری جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں, چاہے برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اور مختلف دارالخلافوں میں آپ نے ان کے اجتماع دیکھے, یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اوپینین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے. پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے, اور ہم ان کو باخبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی, کہ اس سرکار سے بعید نہیں ہے اپنی کشمیر پالیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے, ان سے بعید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزسٹنس کو پھر دہشت گردی سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے. اسے بعید نہیں ہے, اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں. کہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کونسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں بارہا ان رائٹنگ. ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں بارہا دروغ گوئی سے, جھوٹ سے کام لیا ہے. مثال کے طور پر جب انہوں نے 1 لاکھ ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے تھے 5 اگست کے اقدام سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو یاتری ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں, سیاح ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے. در حقیقت ان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی. در حقیقت وہ 5 اگست کے جو اقدامات تھے اس کے خلاف جو ایک آواز اٹھنی تھی, اس کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے ایک پیش خیمہ تھا, بندوبست تھا. اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں. میں 3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا؟ پاکستان یا ہندوستان؟ ہندوستان لے کر گیا. وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کا وہ پابند تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق UN کے تحت رائے شماری ہوگی, اس سے کون بھاگا؟ ہندوستان. اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے؟ ہندوستان. پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر, جموں کشمیر کو ایک فساد دیا ہوا تھا آف سیلف رول, اس کی نفی کس نے کی؟ 5 اگست 2019 کو اس کی نفی کس نے کی؟ ہندوستان. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرز لیے ہیں وہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے, یہ اتنا بڑا فریب ہے کشمیریوں کے ساتھ. در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کشمیری بھی جانتے ہیں یہ ان کی بہتری کے لیے نہیں, ان کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کرنے کے لیے لیے گئے ہیں, ان کو ڈس انفرنچائز, ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے لیے گئے ہیں, اور یہ واضح ہو رہا ہے. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر انہوں نے بارہا کوشش کی ان کے عزم کو, ان کے ریزالو کو توڑنے کی, ناکام ہوئے. اور یہ جو آج نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے
اور ایک نیا ایک پولیٹیکل موومنٹ, ایک تحریک جو اب وہاں اٹھ رہی ہے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح کشمیریوں کی ہے اور یہ سیرا فقط کشمیریوں کے سر جاتا ہے. اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی, ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی, ان کا عزم نہ ہوتا, تو ہندوستان کامیاب ہو چکا ہوتا. کئی دہائیوں میں, 7 دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا, اور اس ظالمانہ اقدام کے باوجود ہندوستان اور پاکستان اور انٹرنیشنل کشمیری کمیونٹی نے اس کو مسترد کر دیا. شکریہ. اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس بریفنگ سے خطاب کر رہے ہیں, اور اس وقت وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ چین کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں, اور کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا, جہاں پر 6 سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اور 5 اگست کو اپنے اینیورسری بھی منالی, لاک ڈاؤن بھی اسی طرح ہے, اٹراسٹیز بھی اسی طرح ہیں, ظلم اور بربریت بھی اسی طرح ہے. تو آپ بتائیے کہ واٹ از نیکسٹ, کہ سفارتی تمام آپشنز آپ نے استعمال کر دیے, سفارتی آپشنز کے ذریعے مسئلہ کشمیر یا لاک ڈاؤن بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, دوسرا کیا آپشن ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ نے جو چین روانگی سے قبل دھماکہ خیز انٹرویو دیا تھا, جس میں کہا تھا کہ اب ہم OIC کا متبادل اجلاس بلا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر, اس موقف میں کیا پیش رفت ہے؟ آیا اسی موقف پہ برقرار ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس لیے کہ OIC ایک اہم پلیٹ فارم ہے, سعودی عرب کا اس کے اوپر اثر و رسوخ ہے, اور وہ یقینی طور پہ OIC کا اجلاس سعودی عرب کے اثر و رسوخ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. دیکھیے, Can I just answer that? دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف علم بغاوت بلند ہو گیا ہے. دیکھیے, پولیٹیکل موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایوالو کرتی ہیں. رات کو بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ آپ دبائیں گے تو یکدم وہ کمکما جل جائے گا. اٹ ٹیکس ٹائم. پیپل ڈائجسٹ دا سچویشن, پیپل کنسلٹ ایچ ادر, دے پونڈر اوور اٹ, اینڈ دین دے میک اپ دیئر مائنڈس. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, یہ ایک بڑا واضح پہلا اعلان ہے. پہلا ہندوستان کو, نریندر مودی کو پہلا اعلان ہے کہ کشمیریوں نے تمہارے 5 اگست کے قدم اقدامات کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے. ایک پیسفل پولیٹیکل ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, نمبر 1. اور یہ پاکستان کا جو یہ ہماری جو کاوش ہے ٹو گیو دم دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ, اس کو تقویت دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جون میں آپ نے دیکھا کہ جون آنورڈ, 15 جون آنورڈ جو ایک سٹینڈ آف ہوا, اور پھر 20 کے قریب ہندوستانی جو سپاہی ہیں وہ وہاں ہلاک بھی ہوئے. تو ایک نئی صورتحال نے جنم لیا کئی دہائیوں بعد, اور ضروری تھا کہ میں چین جاتا, اور پاکستان کا موقف تو چین کے سامنے تھا, ان کے سامنے تھا, اور وہ ہماری تائید کرتے رہے. لیکن اس نئی صورتحال کو جانچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بالمشافہ ان سے ملاقات کرتا, اور ان کے تاثرات اور ان کا جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو سمجھتا. میں جو میری نشست وہاں ہوئی ہے, میں واپس آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ذہن ہے اس میں کوئی مجھے تزلزل دکھائی نہیں دے رہا. بڑا واضح ان کا موقف ہے. اور جو ایک پہلے ایک تاثر تھا وہ جو کہ جی اب وہ
ट्रेड हो रही है और वुहान स्पिरिट जो है और वो कुछ कुर्बतें, नहीं, मुझे वो एक बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ और एक रिज़ॉल्व और डिटर्मिनेशन दिखाई दी। और ये बहुत ज़रूरी था कि अगर हमने आइंदा की मनसूबाबंदी करनी है तो हमें अपने गिरदो नवा भी देखना है, और गिरदो नवा की सूरत हाल में एक तब्दीली आ रही है। मिसाल के तौर पर तासुर ये था कि जितने सार्क के ममालिक हैं वो हिंदुस्तान के तरफ उनका झुकाव है, लेकिन ये तासुर भी आप देखें धीरे धीरे ज़ायल हो रहा है। नेपाल ने हिंदुस्तान को आंखें दिखा दी, आपके सामने करारदाद आपके सामने है। बांग्लादेश जिनकी बहुत कुर्बतदारी, आज आप उनमें वो गर्मजोशी नहीं बल्कि सर्दमोरी देख रहे हैं। ये गैर मामूली डेवलपमेंट है। तो अगर आप वो देखें, अगर साउथ एशिया को देखें तो उसमें भी एक तब्दीली आ रही है, और इन तब्दीलियों को सामने रखते हुए हमने अपनी मनसूबाबंदी करनी है इंशाअल्लाह, और करेंगे और कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरा आपका सवाल था OIC से, और देखिए OIC ने कश्मीर पर 12 रेजोल्यूशंस आपकी नज़र से गुजरे होंगे, और उन रेजोल्यूशन में कोई अभाम नहीं है, वाज़े हैं, दो टोक हैं, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक है। अभी जो कोविड-19 के दौरान एक हमारी जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जिसपे सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारिजा ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे, और हमने जो स्टेटमेंट बनाया था उस कॉन्टेक्ट ग्रुप का हमने सबसे शेयर किया था, उसको उन सऊदी अरेबिया ने मनवन उसकी तायद की। आप वो स्टेटमेंट उठा के देख लें। देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। मैं आज वाज़े तौर पर रहा हूं, कोई फर्क नहीं, और OIC का मौक़िफ़ आपके सामने है। अब देखना यह है कि इसको हमने आगे लेके कैसे चलना है, और उसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आपस में एब्सोल्यूट क्लैरिटी, मैं आज वाज़े तौर पर आपको अर्ज कर रहा हूं, कश्मीर पे सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है, और OIC का मौक़िफ़ आपके सामने है। अब देखना यह है कि इसको हमने आगे लेके कैसे चलना है, और उसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आपस में मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, उनको डिस्कस हमने किया भी है और करेंगे भी सही, और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और ये जो एक तासुर देने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पे कि ये हो गया, वो हो गया, बिगाड़ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। जी हमारा अरब न्यूज़, जी सर प्लीज। Not at all, not at all. हमने दावत दी है, हमने हमारी मशावरत उनके साथ रही, और आपके इल्म में होगा कि दोहा की जो पीस एग्रीमेंट से पहले
इसी दफ्तर खारजा में वो तशरीफ़ लाए और हमारी एक नशिस्त हुई और बहुत तवील और मुफीद नशिस्त हुई। और फिर आपने देखा कि खुदा के फजलो करम से डेवलपमेंट्स हुई, नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, लोग बैठे, आसान नहीं था, बहुत पेचीदगियाँ थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ और धीरे धीरे आपने देखा कि 29 फरवरी को तालिबान में और अमेरिका में एक पीस एग्रीमेंट हो गया। उस पीस एग्रीमेंट का जो अगला मंतकी कदम था वो, क्योंकि हासिल करना क्या है, अमन, इस्तेहकाम, रिकन्सिलिएशन, ये ऑब्जेक्टिव थे ना उसके। अगर ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अगला मंतकी नतीजा बनता है इंट्रा अफगान डायलॉग। उस इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए कुछ शराइत थी और उसमें सबसे बड़ी जो शर्त थी वो रिलीज ऑफ प्रिजनर्स की थी। उसमें कुछ आपके सामने है, कुछ मुश्किलात आईं। उन मुश्किलात पर काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आ गई है। आपने देखा कि जो तालिबान ने कमिट किया था, उन्होंने उन कैदियों को रिहा किया है और वो 5000 का फिगर जो उन्होंने मुतालबा किया था उनमें से अब मैं समझता हूँ कि वाज़ेह अक्सरियत वो भी रिहा हो चुकी है। कोई इक्का दुक्का चीज़ें रह गई हैं तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस पर भी बेहतरी आएगी। तो हमने आपस में एक मशावरत और बाहमी एतमाद को, अमन और इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। हम बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको दोबारा दावत दी है, कल उनसे नशिस्त इंशाअल्लाह होगी। उस नशिस्त में क्या चीज़ें सामने आती हैं तो फिर मैं किसी अगले मौके पे आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। लेकिन मैंने एक और चीज़ की है कि चीन में जहां मैंने कश्मीर पे बात की, वहां अफगानिस्तान पे भी मेरी फॉरेन मिनिस्टर वांगी से तफसीली नशिस्त हुई और तबादला ख्याल। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी बात तो मुकम्मल हो जाए, एक सेकंड, ये मैं जवाब दे दूं। तो मैंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की अफगानिस्तान पर। चाइना इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने बड़ा एक इस पर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। चाइना के भी राब्ते हैं और इस खित्ते का अहम मुल्क है और हमसाया है। तो उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि इनसे भी मुलाकात हो रही है और वो जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं चीन के, जो अफगानिस्तान से डील करते हैं, उनको आप फिल फॉर इस्लामाबाद भेजिए। और फॉरेन मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो इनके बाद इंशाल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे ताकि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड कंसिडर्ड अप्रोच हो कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। वो आपकी सैचुरेशन, जो आपकी प्यास है, वो एक नशिस्त में बुझ नहीं पाएगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बुझा देंगे। मैं इसमें आपसे ये गुजारिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, तो प्लीज एक सवाल तक महदूद। गरगून शाह साहब जी। दूर हो जाएगी, फिक्र ना करें। Thank you, sir. This is Gurgoon Shah from Geotech. कुरैशी साहब, जिस तरह ये तो बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका और अफगानिस्तान को एक टेबल पे लाने वाला पाकिस्तान था और पाकिस्तान ही की फैसिलिटेशन के नतीजे में एक एग्रीमेंट हुआ। तो क्या इंट्रा अफगान जो डायलॉग है या जो भी कोशिशें हो रही है उसमें पाकिस्तान कोई कलीदी किरदार अदा कर रहा है, स्पेशली कीपिंग इन व्यू द फैक्ट जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। रिसेंटली एक रिपोर्ट मीडिया पे हम लोगों ने चलाई है कि अफगान एनडीएस और बार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3 तालिबान को फिर से इकट्ठा कर दिया। देखिए, आप फरमा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा तबका मौजूद है जो समझता है कि अफगानिस्तान के अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। जो
پاکستان کی جو ماضی میں ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ رہا، جس طرح افغانوں کو ہم نے پاکستانیوں نے یہاں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی، ان کی خدمت کی، تعلیم، صحت، ہر چیز میں ہم نے ان کو سہولیات دی، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. بٹ دیر از این ایلیمنٹ، obviously دیر از این ایلیمنٹ. ہمارے جو مشرق پہ بیٹھا ہے ہمارا پڑوسی، وہ تو نہیں چاہے گا کہ حالات سدھریں. اور ہم نے بارہا انٹرنیشنل فورمز پر میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیر آر اسپوائلرز، اور ان اسپوائلرز میں آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑتا جی. تو ان کی تو خواہش اور کوشش رہتی ہے غلط فہمیوں کو جنم دینے کی، جو ماضی کے جو اپنا وسوسے ہیں ان کو دوبارہ کرودنے کی، وہ کرتے رہتے ہیں کوشش. لیکن دیر از اے نیو ریالٹی ڈاننگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی واضح اکثریت عوام کی، اور اس میں حکام بھی شامل ہیں، امن چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بہت نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا، معاشی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، اور مزید اس کے متحمل ہو نہیں سکتے، اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. تو حل یہی ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ. تو اس کے لیے وہ پیش رفت آگے ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ 400 کے جو قیدیوں پر ایک دقت سامنے آئی، تو اشرف غنی صاحب نے، صدر اشرف غنی صاحب نے پورا لویا جرگہ کا اہتمام کیا، اور اس لویا جرگہ نے اس فیصلے کی تائید کر دی. تو یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے. تو دیر از وہاں اسپوائلرز بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے فارورڈ، اور پاکستان نیک نیتی سے ان کی مدد کر رہا ہے. ہم نے مداخلت اور انٹرفیرنس ہماری نہ پالیسی ہے نہ ضرورت ہے. ریکنسائل کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. اپنے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. ہم تو ایک معاون کا، ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کوئی فیصلہ ان پہ مسلط نہیں کر سکتے. جی پلیز. جی بالکل بات ہوئی، اور ہی از ویری کین ٹو کم. اینڈ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کا جو یہ دورہ ہوگا غیر معمولی نوعیت کا ہوگا. اب اس کے لیے جو کہ ایک پوری ایک صورتحال ہے، ریجنل سچویشن اور انٹرنیشنل سچویشن میں جو فلکس ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کی دورے سے پہلے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی، تیاری کی ضرورت ہے. تو یہ جو نشست تھی اور یہ جو بیٹھک تھی، اس کی طرف ایک اہم پیش رفت تھی. انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں مزید بھی ہمارا انٹریکشن ہونے چلا ہے، اور وہ جہاں بات کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اور اس سے جو اگلا روڈ میپ ہے جو طے کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ اس کی طرف بھی آپ کو پیش رفت دکھائی دے گی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آبویسلی کووڈ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹس کا تعین کیا جائے گا. جی پلیز. سیکنڈ. جی کوشش تو یہی ہے، نیت بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ پیچیدگیاں کم ہوں اور انٹرا افغان ڈائلاگ کو جلد از جلد شروع ہونا چاہیے. یہ سب کے مفاد میں ہے، ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے، افغانوں کے مفاد میں ہے، اور ہم ان کی خیر خواہی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ہمسائے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک دیر پا دورست تعلقات کے خواہش مند ہیں، برادرانہ تعلقات کے. ہم پلہ ایک ساورن سٹیٹ ہے افغانستان، ہم اس کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چلتے ہیں.
اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس میں پیش رفت ہو. اب کتنے دن رہیں گے اور کس سے ملیں گے, یہ کچھ سوالات ہیں جن کو ذرا جی پلیز. کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے اسرائیل کے حوالے سے, خصوصاً جو موجودہ حالات ہیں ان میں, دوسرا یہ تاریخ ہے سعودیت کے بارے میں بہت رومرز ہیں ریلیشن کے, پاکستان اور سعودیت کے ریلیشن میں, کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ انہوں نے پیسے کیوں واپس مانگے اور پیٹرول کیوں بند کیا؟ آپ کا جو سوال کا دوسرا جز ہے وہ مفروضے پہ مبنی ہے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نمبر 1, کیا سرائیاں ہیں, ٹھیک ہوتی رہتی ہیں. کیا سرائی نہیں کریں گے تو آپ کی دکان کیسے چلے گی میرے بھائی؟ تو اسی وقت خبر لانی ہے نا کوئی نہ کوئی. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دکان بند ہو جائے. اس دکان میں وائبرنٹ دکان ہونی چاہیے انشاءاللہ, اور میں پوری کوشش کروں گا اس کی وائبرنس میں اضافہ کرنے کی, فکر نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے تعلقات مستحکم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم ایک دوسرے کے, ہمارا دیکھیے تعلق کوئی ہمارا کل کا نہیں ہے, اور یہ تعلق قلبی ہے, پیپل سینٹرک ہے. صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے, لوگوں کے درمیان بھی ہے. ٹھیک, جب لوگوں کے درمیان اتنا محبت کا تعلق ہو تو تعلق سے توقعات اٹھتی ہیں نا. اگر میرا آپ سے تعلق ہے تو میں آپ سے توقع لگاؤں گا نا. اگر میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ سے امید کیوں لگاؤں گا؟ تو کشمیر پر پاکستانی لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے, توقعات ہیں. وہ اپنے دوستوں سے, اپنے چاہنے والوں سے توقع رکھتے ہیں, اور اس توقع کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے کہا انٹرنیشنل دباؤ, تو وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا. پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے. عمران خان صاحب نے اس کو پیش کر دیا ہے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا ہے, اور یہ قوم کے امنگوں کی ترجمانی کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ وقت لیا, لیکن سعودی عرب نے بھی اس پہ اپنا موقف, انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے, اور ان کے موقف میں اور ہمارے موقف میں مکمل یگانگت ہے, مماثلت ہے. ٹھیک, تو ہمارا موقف جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امہ کی واضح اکثریت کا موقف یہی رہے گا. پاکستان کسی دباؤ کے تحت آ کے اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرے گا. پلیز. بہت شکریہ سر. محمد جلیل فرام وائس آف امریکہ. سر آپ نے چائنا کی وزٹ کا ذکر کیا, وہاں پہ بھی جو افغان امن ہے اس کے بارے میں آپ کی بات کی. آپ نے بتایا کہ چین کی اسپیشل انوائے ہیں افغانستان, وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. طالبان کا وقت اسلام آباد میں ہے. کیا کوئی ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ چین افغانستان پاکستان کی پائپ لائن میں ہے؟ کیا طالبان کی وزٹ کے بعد آپ کابل کی جو قیادت ہے ان کو اقدامات ملیں گے, اس طرح کی بات چیت کوئی کہاں ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ دیر از اے ٹرائیلیٹرل ارینجمنٹ بٹوین افغانستان, پاکستان اینڈ چائنا. ان کی نشستیں ہو چکی ہیں, میں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ہم کرتے رہتے ہیں, اور حسب ضرورت ہم آئندہ بھی کریں گے تاکہ ہم ایک پیج پہ رہیں. اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں, اپنی جو چیلنجز ہیں وہ شیئر کریں. شیئرڈ آبجیکٹو ہے نا, دا شیئرڈ آبجیکٹو از پیس, اسٹیبلٹی. اب اس شیئرڈ آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ان ٹچ, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. مس کمیونیکیشن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس کو جنم دیتی ہے, اینڈ دا مور یو کمیونیکیٹ دا بیٹر دا انوائرمنٹ بیکمس. تو ہم اس کو انشاءاللہ پرسو کرتے رہیں گے. جی, we can now take last two questions. Because I have a meeting at 2 o'clock. Naveed. سب سے اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے, اس کے اوپر انڈیا
है शुरू की है, भारत इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता रहता है। जो कल इंडिया की तरफ स्टेटमेंट आया उनके, जिसे कश्मीर का जिक्र भी था, वो भी उसी ट्राउजर में था, उसमें भी सीपैक का तस्करा था। तो सीपैक के खिलाफ जो साजिशें हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या बातचीत हुई है पाकिस्तान की, उसको आगे बढ़ाने? देखिए, चीन का और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। सीपेक जो है ये हमारा कोई एक सोचा समझा प्रोजेक्ट है। ये हम समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से न चीन को, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। और इससे फ़रोग़ क्या पाएगी चीज़? रीजनल कनेक्टिविटी। और रीजनल कनेक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वैसे वैसे उभरेंगी, जिससे कि पाकिस्तान को, चीन को और पूरे इस रीजन को, खित्ते को फ़ायदा होगा। तो चाहे तनकीद होती रहे, चाहे इसमें रखना अंदाजी होती रहे, चीन और पाकिस्तान मुसलसल इस पर अपने सफ़र को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह उसकी रफ्तार में तेज़ी आएगी। आप देखेंगे उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमारा जो स्ट्रेटेजिक कंपस जो है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई अभाव नहीं है। तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। लोग जो नाक़दीन है वो तनकीद करते रहेंगे, हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हिंदुस्तान जो कहता है कहता रहे। जी लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं जी। पाकिस्तान ओआईसी का फाउंडर कर दिया है, खासतौर पर फ़लस्तीन के हवाले से ओआईसी के तमाम ममालिक का एक वाज़ेह वाक़फ़ था। अब यूएई ने पाकिस्तान का बहाल करने का ऐलान किया है और अमेरिका ने कहा है कि दीगर और भी अगर ममालिक उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ओआईसी का जो एक मौक़िफ़ था, जो उसका जो वजूद क्या में आया था, वो अब फैल पाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जो एक तारीखी मौक़िफ़ था वो जज्बाती नहीं था, वो हक़ाइक़ पर मबनी था, वो असूलों पर मबनी था। और उसमें न सिर्फ उम्मा के जज्बात हैं, उसमें अरबों की ख्वाहिशात भी हैं। तो ये एक मिला जुला रद्द अमल था। मेरी राय में आज भी देखिए, यूएई ने एक फ़ैसला किया है, हर मुल्क को एक अपना बायलैटरल फैसले का इख्तियार है, वो एक आज़ाद मुल्क है, एक स्टेट है, अपने फैसले कर सकते हैं, बाख्तियार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाज़ेह सोच जो है वो वही है जो पहले थी और जिसको रीइटरेट किया है सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान ने। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जिदोजहद एक नई करवट ले रही है। भारत खुद मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल लेकर गया। पीटीवी न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।